بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ امریکن اور نیٹو افواج ستمبر میں افغانستان کو چھوڑ رہی ہے، جس پر یقیناً پاکستان اور افغانستان کے بہت سارے لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اگرچہ طالبان اب بھی باضد ہیں اور اپنے اس موقع پر قائم ہیں کہ 1 مئی کے بعد نیٹو فورسز اور امریکن فورسز کو افغانستان چھوڑ جانا چاہیے، کیونکہ دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق اپریل کے اینڈ تک ان افواج نے افغانستان کو چھوڑنا بہت ضروری تھا۔ لیکن بہرحال اس خبر پر، اس اعلان پر اگر کسی ملک کو سب سے زیادہ تکلیف ہے تو وہ بھارت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ خوف ہے جو بھارت کو اس وقت دامنگیر ہے۔ بھارت کے سابق آرمی چیف جو اس وقت CDS ہیں، چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں، جنرل بپن راوت، انہوں نے ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر اس خوف کا اظہار کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر افغانستان سے فارن جو فورسز ہیں امریکہ کی یا نیٹو کی وہ چلی جاتی ہیں اور وہ 1 سال بعد یا 2 سال بعد طالبان افغانستان پر قابض ہو جاتے ہیں تو پھر بہت ممکن ہے کہ طالبان کشمیر کا رخ کریں۔ کون سا کشمیر؟ ظاہر ہے جو کہ بھارت کے قبضے میں ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو بھارت کو ہمیشہ دامنگیر رہا ہے، اگرچہ وہ اس کا اظہار کبھی اس نے کھل کر نہیں کیا جس طرح اب بھارت کھل کر کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارتی قیادت نے سفارتی ذرائع سے بائیڈن حکومت کو یہ میسج کنوے کیا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں افغانستان کو نہ چھوڑیں۔ اگر چھوڑنا افغانستان کو ضروری ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ بھارتی فوج کو افغانستان میں آنے دیں، ہمارے ساتھ کچھ عرصہ رہیں، اس کے بعد پھر آپ چھوڑ کر افغانستان کو چلے جائیں تاکہ آپ کی جگہ بھارتی فوجیں لے سکیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو مقبوضہ کشمیر میں ایئر بیسز بنانے کے لیے جگہ بھی دیں گے تاکہ آپ پاکستان پر اور خاص طور پر چین پر نگاہ رکھ سکیں۔ ظاہر ہے امریکہ کے لیے اب افغانستان میں باقی رہنا، وہاں موجود رہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ شکست کے زخم لے کر واپس جا رہا ہے۔ اور اب نیو یارک ٹائمز نے بھی واضح طور پر ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جس طرح پاکستان کے سابق DGISI جنرل حمید گل نے یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ کو امریکہ کی مدد سے ہی ہرائیں گے یا شکست دیں گے، اب پاکستان نے امریکی وسائل سے ہی امریکہ کو شکست دی ہے، اور 20 سال کے بعد امریکہ جو ہے وہ شکست کھا کر افغانستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہے اور وہ خود تسلیم کر رہا ہے۔ اگر امریکہ اپنی بھرپور ٹیکنالوجی اور کئی ٹریلین کے ڈالر ضائع کرنے کے باوجود وہاں شکست کھا گیا ہے تو بھارت پھر کس بات کی مولی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان، چین، روس، ایون ایران اس بات پر متفق ہیں کہ افغانیوں کو کسی بھی بیرونی مداخلت کے بغیر اپنے معاملات خود طے کرنے کی آزادانہ طور پر اجازت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے سمجھ لی ہے صورتحال اور وہ افغانستان کو چھوڑنے جا رہا ہے۔ اگر افغانستان کو چھوڑنے کے لیے امریکہ مجبور ہو گیا ہے تو بھارت بھی وہاں کسی بھی صورت میں نہیں ٹک سکتا۔ یقیناً پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور چین کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ بھارت کسی نہ کسی طرح افغانستان میں آئے، یہاں پھنس جائے اور پھر اس کا وہ حشر کیا جائے جو کسی زمانے میں روس کا ہوا تھا یا اب امریکہ کا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر افغانستان میں بھارت آتا ہے، اپنی افواج لے کے آتا ہے، اپنے سیکیورٹی اداروں کے، انٹیلیجنس اداروں کی بات وہاں موجودگی کو یقینی بناتا ہے، تو پھر طالبان کے لیے بھی ایک جواز ہاتھ میں آ جائے گا کہ کیونکہ بھارت افغانستان میں اپنی افواج لے کے آیا ہے تو اس لیے ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں جا کر ان کشمیری بھائیوں کی مدد کریں جو بھارت سے آزادی لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کئی دہائیوں سے وہاں لڑ رہے ہیں۔ تو پاکستانی اداروں کی یقیناً یہ خواہش ہے کہ بھارت کسی طرح افغانستان میں آ کر پھنسے اور اس کا وہ حشر کیا جائے کہ اسے نانی یاد آ جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ بھارت کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے۔ بھارت کی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ امریکہ بھی نہ جائے، نیٹو فورسز نہ جائیں اور کافی عرصے تک وہ یہاں رہیں تاکہ
طالبان کسی بھی صورت میں مقبوضہ کشمیر میں نہ تو خود داخل ہو سکیں اور نہ ہی کشمیریوں کی مدد کر سکیں. اور اگر امریکہ کا جانا یہاں سے ضروری ہے تو پھر بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ اپنی افواج افغانستان میں بھیجے تاکہ مزید 4-5 سال تک طالبان کو افغانستان کے اقتدار تک پہنچنے سے جو ہے دور رکھا جا سکے. لیکن جو لوگ امریکہ کو یا جو ممالک اور ادارے امریکہ کو اس انجام سے دو چار کر چکے ہیں، ان کے لیے بھارت کو اس انجام سے دو چار کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. آنے والے دن یقیناً بھارت کے لیے مشکلات کی نوید لا رہے ہیں، کیونکہ بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکیں. لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ اب تقریباً علاقے کے خطے کے سبھی ممالک بھارت کے خلاف اکٹھے ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہے ہیں، اور بھارت دن بہ دن تنہائی کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.